فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے بڑا ہی قیمتی، مبارک اور بڑے انوارات و برکات والا اور بڑے فضائل اور خوشخبریوں والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا. اب یہ مبارک مہینہ رفتہ رفتہ ہم کو داغ جدائی اور داغ مفارقت دے رہا ہے. اس مبارک مہینے کا نصف حصہ بھی گزر چکا ہے. عن قریب ہم پر ایک بہت ہی اہم عشرہ سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کو ہم آخری عشرے کے نام سے یاد کرتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا. اس کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمتوں والا ہے، برکتوں والا ہے، اور درمیانی جو عشرہ ہے وہ مغفرتوں والا ہے، اور تیسرا عشرہ رمضان کا، جس کو آخری عشرہ کہتے ہیں، یہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے. یہی وجہ ہے دو جہاں کے سردار سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے سلسلے میں بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور راتوں کو جاگا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے. اور یہ بات بھی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم پر ایک آخری عشرہ سایہ فگن ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری عشرے میں بہت سے بندوں کو جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا عطا فرماتے ہیں. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، رمضان مبارک کے آخر عشرے میں
دو کام ہم کو بڑے اہتمام سے کرنا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اعتکاف کا کرنا ہے۔ اعتکاف کے معنی ہیں رکنے اور ٹھہرنے کے۔ اصطلاح میں اعتکاف کہتے ہیں کہ دنیاوی مشاغل سے الگ ہو کر، اپنی بیوی بچوں سے اور اپنے اہل خانہ سے الگ ہو کر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جانا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آنکھ کے پردہ فرما جانے کے بعد امہات المؤمنین بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کی مسجد میں کسی نہ کسی ایک آدمی کا مسنون اعتکاف کی نیت سے بیٹھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھیں گے تو محلے کے سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ آخری عشرے کا اعتکاف یہ مسنون ہے، کسی نہ کسی ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں بیٹھیں گے تو سارے لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے نفل، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 5 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور 1 منٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب آدمی مسجد کو آئے نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے نفل اعتکاف کی نیت کر لے، تو اس کو اعتکاف کا بھی ثواب ملے گا اور نماز باجماعت کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، کوئی آدمی منت مان لیا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اب اس کا وہ کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ 10 دنوں کا اعتکاف کرنا، چاند دیکھنے تک مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ مسنون اعتکاف ہے۔ بڑے فضائل احادیث میں اعتکاف کے بیان فرمائے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، اعتکاف 10 فی رمضان کا حجتین و عمرتین۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر مسنون اعتکاف میں بیٹھنے کا ثواب اتنا ہے۔ میرے بھائی، مشغولیات تو ہر آدمی کو ہوتی ہیں، کاروبار تو لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ مقدس مہینہ ہے، بڑے انوارات و برکات والا، بڑے فضائل اور خوشخبریوں والا مہینہ ہے۔ اپنی آخرت کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ہم مسنون اعتکاف کی نیت کریں، اور اس کا جو وقت ہے 20 رمضان المبارک کے غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں آ جائیں، اور وہ آج کا دن ہے۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے غروب سے پہلے مسجد میں آ جائیں، اور چاند دیکھنے تک مسنون اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہیں۔ بڑے فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کے بیان فرمائے۔ تو ایک کام جو ہم کو اعتکاف کا کرنا ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش میں رہنا ہے۔ جو آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہتا ہے اس کے لیے شب قدر کا حصول آسان ہے۔ جب آدمی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھا رہے گا، راتوں میں نفل پڑھے گا، قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا،
اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے گا، ظاہر ہے اس کے لیے شب قدر کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آسانی سے اس کو شب قدر مل جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ طاق راتیں کون سی ہے؟ 21، 23، 25، 27، 29، یہ طاق راتیں ہیں۔ آج پہلی طاق رات شروع ہونے والی ہے 21 سے، تو ہم کو شب قدر کی تلاش میں رہنا ہے، تھوڑا سا وقت نکالنا ہے اور اپنی جبین نیاز کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکانا ہے۔ اللہ کی ذات تو بڑی رحیم اور کریم ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ عطا فرمائے، اس مہینے کو 3 حصوں میں تقسیم فرمائے، اور بھی اس آخری حصے کو، آخری عشرے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں کسی بھی طریقے سے بندے کو معاف کروں۔ تو دوسرا کام جو ہمیں اس آخری عشرے میں کرنا ہے وہ شب قدر کی تلاش میں رہنا ہے۔ یہ بڑی اہم رات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ وہب لامتی لیلۃ القدر لم یؤتها من کان قبلہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر میری امت کو عطا فرمائی، کسی اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر عطا نہیں فرمائی۔ کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور کسی بندے کو شب قدر مل جائے اس کو کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال، 83 سال سے بھی زائد عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اور 1000 مہینوں میں علماء کرام نے لکھا ہے تقریباً 30,000 راتیں آتی ہیں 1000 مہینے میں۔ اور کسی بندے کو زندگی میں 1 شب قدر مل جائے، 2 شب قدر مل جائے، 3 شب قدر مل جائے تو اندازہ لگائیے اس کو کتنا ثواب مل گیا، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ امت محمدیہ کی عمریں تو مختصر ہیں، 60 تا 70 سال، بہت کم لوگ ہیں جو 70 سے آگے بڑھتے ہیں، 60 اور 70 کے درمیان ہی نکل جاتے ہیں۔ عمریں تو مختصر ہے، لیکن اللہ نے ایک رات امت محمدیہ کو عطا فرمائی شب قدر کی۔ اگر کسی بندے کو وہ رات مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے بہتر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آخری عشرے میں ہم کو شب قدر کی تلاش میں اور اس کی جستجو میں رہنا چاہیے۔ اور ایک بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ شب قدر کو قدر کیوں کہتے ہیں، قدر والی رات کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو معنی قدر کے یہ ہیں کہ عظمت اور شرافت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس و بے مثال کتاب قرآن مجید کو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا شب قدر میں، اس واسطے اس کو قدر والی رات کہتے ہیں، قدر والی۔ اور ایک معنی قدر کا یہ ہے، امام ابو بکر وراق فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی شب قدر سے پہلے کوئی اہمیت نہیں تھی اپنے گناہوں کے سبب، لیکن وہ گنہگار بندہ شب قدر میں آتا ہے اور اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مولا آپ نے مجھے 40 سالہ 50 سالہ زندگی عطا فرمائی تھی، اس زندگی کو میں نے لہویات میں، گناہوں میں، معاصی میں، آپ کو ناراض کرنے والے کاموں میں لگا دیا۔ اے اللہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، صدق دلی سے عہد کرتا ہوں آئندہ سے میں گناہوں کا ارتکاب نہیں کروں گا، اور اس کے آنکھوں سے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکتے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں قابل قدر بن جاتا ہے۔ اس واسطے اس کو شب قدر کہتے ہیں، قدر والی رات کہتے ہیں۔
اور ایک معنی قدر کا یہ ہے کہ یہ قدر یہ تقدیر سے ہے. ہر آدمی کی تقدیر لکھی ہوئی ہے نا بھائی، اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ لکھے ہیں. جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے اس کا جو حصہ اس سال پیش آنے والا ہوتا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ علماء اکرام نے لکھا ہے انسان کی عمر، اس کی موت، رزق، اور جس شخص کو اس سال حج نصیب ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. اس واسطے اس کو شب قدر کہتے ہیں. اور ایک معنی قدر کا یہ ہے کہ قدر یہ تنگی کے معنی میں آسمانوں سے فرشتوں کا اس کثرت کے ساتھ زمین پر نزول ہوتا ہے کہ فرشتوں کو زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ بھی میسر نہیں آتی. یہ فرشتے کیوں آتے ہیں؟ وہ اس واسطے آتے ہیں کہ وہ بھی شب قدر کے ثواب کو پائیں. چونکہ آسمانوں میں شب قدر نہیں ہوتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو امت محمدیہ کے لیے خاص کر کے رکھا ہے، تو فرشتے آتے ہیں، آسمانوں سے آتے ہیں تاکہ وہ بھی شب قدر کے ثواب کو پائیں. تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اتنی عظیم الشان رات ہے جس کو ہم شب قدر کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس کی تلاش اور جستجو میں ہمیں رہنا چاہیے اور اپنا وقت اللہ کی یاد میں ہم کو گزارنا چاہیے. قرآن شریف کی تلاوت میں، یاد خداوندی میں، ذکر و اذکار میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہم کو گزارنا چاہیے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورۃ القدر نازل فرمائی ہے اس سے بھی اس رات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں 3 خصوصیات بیان فرمائی. پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں نازل فرمایا. یہ پہلی خصوصیت ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. قدر والی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ روح اور فرشتے شب قدر میں آسمانوں سے زمین پر نزول فرماتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں جو عبادت میں، تلاوت میں، یاد خداوندی میں، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں. قرآن مجید کی جو سورہ قدر ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کا تذکرہ فرمایا. یا روح سے کون سا فرشتہ مراد ہے؟ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ شب قدر میں زمین پر نازل ہوتے ہیں. بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ روح ایک فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے جو صرف شب قدر میں نازل ہوتی ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ روح ایک فرشتہ ہے. وہ اتنا بڑا فرشتہ ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، اگر وہ زمین اور آسمان کو نگل جائے تو اس کے لیے ایک لقمہ ہو جائے. زمین اور آسمان کو فرشتہ نگل جائے تو اس کے لیے ایک لقمہ ہو جائے. اتنا بڑا فرشتہ شب قدر میں نازل ہوتا. صرف وہ شب قدر میں ہی آتا. جو بھی بندے دعائیں کرتے ہیں، اپنے مولا کو راضی کرنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرتا ہے. ان کی دعاؤں پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے. اتنی خصوصیت والی رات، اتنی اہمیت والی رات، ان قریب یہ طاق راتیں ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہیں. اپنا ہم ایک نظام العمل بنائیں اور پوری مستعدی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ ہم عبادت میں لگے رہیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں. اور جو حالات اس وقت ہندوستان پہ چل رہے ہیں میرے دوستو، کیسے کیسے عجیب عجیب حالات آ رہے ہیں مسلمانوں پہ، کیسے کیسے آزمائشوں سے مسلمان گزر رہے ہیں. ہمارا کام یہ ہے، جس خالق اور مالک نے ہمیں یہ عظیم الشان پیشانی عطا فرمائی، یہ قیمتی اعضاء ہمیں عطا فرمائے، یہ دھڑکنے والا دل ہمیں عطا فرمایا، ہم اللہ کے دربار میں آئیں اور اللہ کے دربار میں رو رو کر گڑا کر دعائیں کریں.
اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے اے اللہ مسلمانوں کو سربلندی عطا فرما، سرخروئی عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ مسلمان دعائیں کریں اس رات میں، شب قدر میں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شب قدر عطا فرمائی، کیوں عطا فرمائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے سورہ قدر کے شان نزول میں بہت سے واقعات بیان فرمائے۔ اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا جو 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، 1000 مہینے تک۔ اس کا نام شمعون تھا۔ اللہ نے اس کو بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں لڑتا رہا، اور سارے کفار اس کی بہادری سے تنگ آ گئے تھے۔ ایک دن سارے کفار مل کے شمعون کی بیوی کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے کہ تمہارے شوہر تو بڑے قوت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، اور وہ خوب لڑتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم شکست کھا گئے، ہم تنگ آ چکے ہیں۔ ایسا کرو کہ تم اپنے شوہر کو کسی جگہ قید کر دو، اگر تم قید کر دو گے تو ہم تمہاری خدمت میں سونے کا ایک تھال پیش کر دیں گے۔ شمعون کی بیوی کو یہ لالچ دلائے کفار آ کے، وہ بیوی تیار ہو گئی۔ شمعون گھر کو آیا سونے کے ارادے سے اور لیٹ گیا، تو شمعون کی بیوی رسیوں سے دونوں ہاتھ اور پیروں کو باندھ دی، اور سارے کفار آ گئے پکڑنے کے لیے۔ ایک دم سے شمعون بیدار ہو گیا اور اپنے جسم کو ذرا یوں حرکت کیا، وہ ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ بڑی قوت والا تھا۔ سارے کفار پریشان، آخر اس آدمی کو کیسے پکڑا جائے؟ تو پھر وہی لوگ مشورہ دیے کہ لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں سے شمعون کو باندھا جائے۔ شمعون کی بیوی کے پاس بھیج دیے۔ پھر وہ آیا سونے کے ارادے سے۔ شمعون کی بیوی وہ لوہے کی موٹی موٹی زنجیریں سے پیروں کو ہاتھوں کو باندھ دی۔ پھر سارے کفار پکڑنے کے ارادے سے آئے تو اپنے جسم کو ذرا حرکت کیا تو وہ زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ کافی قوت والا تھا شمعون۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، کیا کیا جائے، کیسے شمعون کو پکڑا جائے؟ بیچ میں شیطان آ گیا، ابلیس آگے بولا دیکھو ایسا کرو کہ شمعون کی بیوی سے پوچھو کہ وہ اپنے شوہر سے جا کے پوچھے آخر وہ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جس کا شمعون مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ذرا خود جا کے وہ پوچھے۔ اب یہ شمعون کی بیوی اپنے شوہر محترم کے پاس گئی اور جا کے کہنے لگی شوہر محترم زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں، رسیاں بھی ٹوٹ گئیں، ساری چیزیں ٹوٹ گئیں، آخر وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے؟ تو اس موقع پر شمعون نے کہا کہ یہ جو میرے بال ہیں نا، کتابوں میں لکھا ہے شمعون کے لمبے لمبے بال تھے، 18 بال لمبے تھے جو زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ یہ بال جو ہے نا اس کی وجہ سے میں شکست کھا جاتا ہوں، یہی بال جس کی وجہ سے میں شکست کھا جاتا ہوں۔ اتنا سنتے ہی شمعون کی بیوی ان بالوں میں سے 4 بال نکالی، اس کے ہاتھوں کو باندھ دی، اور 4 بال نکال کے پیروں کو باندھ دی۔ اب سارے کفار حاضر ہو گئے پکڑنے کے لیے۔ اب یہ بیدار ہوا، مسلسل کوشش کر رہا ہے اس کو توڑنے کے لیے، نہیں توڑ سک رہا، بہت کوشش کیا نہیں توڑ سک رہا۔ سارے کفار مل کے اس کو قربان گاہ لے گئے اس کو قتل کرنے کے ارادے سے، اور وہ قربان گاہ اتنی لمبی اور چوڑی تھی کہ پورا قربان گاہ ایک ستون پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ لے جا کے اس کے ہونٹ کاٹ دیے، اس کے ناک کاٹ دیے۔ اس وقت شمعون روتے ہوئے اللہ کے دربار میں کہنے لگا مولا یہ کفار اور مشرکین میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے اور میری ناک بھی کاٹ دیے، بڑی پریشانی کی حالت میں ہو، میری مدد فرما دے اور یہ قربان گاہ ان کافروں پہ گرا دے۔ یہ دعا کیا شمعون، اور اللہ نے اس کی زبان میں وہ تاثیر عطا فرمائی تھی
جو ہی وہ دعا کرنا تھا کہ وہ پورا قربان گاہ کافروں میں گر گیا اور سارے لوگ مر گئے۔ یہ واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص سنایا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو سنائے تو حضرات صحابہ اس واقعے کو سن کے دنگ رہ گئے، حیرت میں پڑ گئے۔ وہ کیسا آدمی تھا جو 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا، بڑی قوت اور طاقت اللہ نے اس کو عطا فرمائی، رسیاں بھی کام نہیں آئیں، زنجیریں بھی کام نہیں آئیں اور پورے چیزوں کو وہ توڑ دیا۔ تو حضرات صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیے، اے اللہ کے نبی ذرا یہ بتائیے کیا ہم شمعون جیسا ثواب پا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑا سا توقف فرمائے، اتنے میں آسمانوں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے شب قدر کو متعین فرمایا ہے، شب قدر عطا فرمائی ہے، اور یہ ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ ایسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو عطا فرمائی۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ اتنی عظیم الشان رات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو چھپا کے رکھا ہے اور طاق راتوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرمائے کہ پورے 10 راتیں جاگو، یہ نہیں بولے، اصول بنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ، طاق راتوں میں تلاش کرو، ایک رات جاگنا، ایک رات سو جانا، کیا مشکل ہے؟ اور جس بندے کو یہ رات مل گئی شب قدر کی، بے انتہا ثواب اس کے نام اعمال میں درج ہو گئے، اور 1000 مہینوں میں تقریباً 30,000 راتیں آتی ہیں، اور جس بندے کو ایک رات مل گئی اس کو 30,000 راتوں کا ثواب مل گیا۔ اتنی عظیم الشان رات۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، جب شب قدر ہوتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ساکنان سدرۃ المنتہا کو لے کر زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں، اور یہ ساکنان سدرۃ المنتہا یہ 7000 کا لشکر ہے، اور ان کے ہاتھ میں نور کے نیزے ہوتے ہیں۔ جب یہ زمین پہ نازل ہو جاتے ہیں تو ایک نور کا نیزہ کعبۃ اللہ کے پاس گاڑتے ہیں، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس، اور ایک طور سینا کے پاس۔ یہ نیزے گاڑنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم سب متفرق ہو جاؤ، پھیل جاؤ، جو کوئی بندہ شب قدر میں اللہ کو منانے میں، اس کو یاد کرنے میں لگا رہے، اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہنا اور اس کی دعاؤں پر آمین کہتے رہنا۔ سارے فرشتے زمین پر نزول فرماتے ہیں اور دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم اپنے اپنے مقامات پر چلے جاؤ۔ جب یہ فرشتے پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو پہلے آسمان والے فرشتے ان آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلاں رات امت محمدیہ کے لیے شب قدر کو متعین فرمایا تھا، ہم اس رات میں گئے اور ہر اس بندے کے لیے دعائے خیر کیے جو عبادت میں، تلاوت میں، یاد خداوندی میں مصروف رہا، اور اللہ نے سارے ہی لوگوں کو بخش دیا۔ اتنا سنتے ہی آسمان اول کے فرشتے خوشی سے جھوم جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح میں، تہلیل میں اور اللہ کی عظمت اور کبریائی میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ وہ آوازیں ہوتے ہوتے دوسرے آسمان پہ پہنچتی ہیں، تیسرے آسمان پہ پہنچتی ہیں، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ جب ساتویں آسمان پر یہ فرشتے پہنچتے ہیں تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں تم اپنے اپنے مقامات پر واپس چلے جاؤ۔ جب یہ فرشتے اپنے مقام پر واپس جاتے ہیں تو وہاں جو فرشتے ہوتے ہیں وہ فرشتے ان آنے والے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے؟ تو یہ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم زمین پر نزول فرمائے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو متعین فرمایا تھا، اور ہم ہر بندے کے لیے دعائے خیر کرتے رہے اور اللہ نے ہر بندے کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت فرمائی۔ اتنا سنتے ہی وہاں موجود فرشتے خوشی سے جھوم جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ وہ آوازیں ہوتے ہوتے جنت المأوا میں پہنچتی ہیں۔
اللہ کی تسبیح تحلیل کی آوازیں جنت المأوا میں پہنچتی ہیں۔ جب ان کو معلوم ہو جاتا ہے تو جنت المأوا والے فرشتے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں تو وہ آوازیں ہوتے ہوتے جنت عدن میں پہنچتی ہیں۔ پھر جنت عدن والے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں تو وہ آوازیں ہوتے ہوتے جنت الفردوس میں پہنچتی ہیں۔ پھر جنت الفردوس والے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے میرے دوستو، عرش رحمان سنتا ہے، اللہ کا عرش سنتا ہے۔ اس قدر اور اس تیزی کے ساتھ اللہ کے حمد کی، اللہ کے ثنا کی اور اللہ کے تقدس اور کبریائی اور عظمت کی آوازیں آ رہی ہیں، جب عرش رحمان سنتا ہے تو وہ بھی خوشی سے جھوم جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے فرماتے ہیں، اے عرش تو اتنا کیوں اچھل رہا ہے، اتنا کیوں بھدک رہا ہے؟ تو عرش کہتا ہے، مولا میں نے سنا ہے کہ آپ نے امت محمدیہ کو بخش دیا ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے فرماتے ہیں، اے عرش اچھی طریقے سے سن لے، میں نے امت محمدیہ کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کو تیار کر کے رکھا ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جس کو کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے قلب پر یہ وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہیں اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اس کو کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے قلب پر یہ وہم اور گمان بھی نہیں گزرا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی۔ میرے عزیز دوستو، کیسا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ جب شب قدر ہوتی ہے، حضرت جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں اور فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کے حاضر ہوتے ہیں، اور ہر اس بندے کے لیے دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں جو عبادت میں، تلاوت میں، اللہ کو منانے میں، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو بندہ ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکاتا ہے اور دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے، وہ فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں آسمانوں سے زمین پر۔ یہ اتنی مقدس رات ہے، ہم اپنی سنجیدگی سے اپنے دلوں میں محاسبہ کریں، اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے محاسبہ کریں، غور و فکر کریں، ہماری زندگی میں کتنی راتیں شب قدر کی آئیں اور چلی گئیں اور ہم نے صحیح معنوں میں اس کی قدر نہیں کی۔ ہر آدمی محاسبہ کرے، کسی کے 20 سال ہیں، کسی کے 30، کسی کے 50، کسی کے 60، اور کتنا ہم اہتمام کیے شب قدر کے حصول کے لیے، ہم کتنا اہتمام کیے۔ ہر آدمی غور و فکر کرے میرے بھائی، موت کا فرشتہ کب آئے گا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ کب آنے والا ہے کوئی آدمی نہیں جانتا، اور کس زمین پر اور کس جگہ مرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، کون آدمی کس زمین پر اور کس جگہ مرنے والا ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس واسطے زندگی کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں، جو لمحات باقی رہ گئے ہیں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہم پر جو سایہ فگن ہوا ہے اور آخری عشرہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، ان طاق راتوں کو ہم غنیمت جانیں، اللہ کے دربار میں آئیں، مغفرت کی بھیک مانگیں۔ مولا آپ نے مجھے 50 سالہ زندگی عطا فرمائی، مجھے 40 سالہ زندگی عطا فرمائی، اب تک کی زندگی کو میں نے گناہوں میں گزار دیا، لہویات میں گزار دیا، آپ کو ناراض کرنے والے کاموں میں گزار دیا۔ مولا میں عہد کرتا ہوں میری بقیہ زندگی آپ کو راضی کرنے والے کاموں میں گزرے گی، آپ کو منانے والے کاموں میں گزرے گی، اور اچھے اعمال میں میری زندگی گزرے گی۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کی ذات تو ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں، کریم ہیں۔ اگر ہمارے گناہ دنیا کے سمندروں کے پانی کے برابر ہیں، اگر ہمارے گناہ دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اگر ہمارے گناہ دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر ہیں، پھر بھی ہمارے گناہ تھوڑے ہیں، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے۔ جب بندہ اس احساس کے ساتھ اللہ کے دربار میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے، الہی عبدک العاصی عطاک مقرم بالذنوب وقد دعاک فإن تغفر فأنت لذاک اہل وإن تترک فمن یرحم سواک، اے اللہ یہ گنہگار بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، ندامت کے آنسو تیرے دربار میں ٹپکاتا ہے۔ مولا اگر تو معاف نہیں کرے گا اور تو میری مغفرت نہیں کرے گا، پھر کون ہے مولا، کون ایسا در ہے جہاں جا کے میں مغفرت کی بھیک مانگوں؟ جب آدمی اس احساس کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ کے 2 آنسو صدق دلی کے ساتھ ٹپکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم اپنا ایک نظام بنائیں، ایک معمول بنائیں۔ آج سے یہ طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں، ہم مسجد میں آئیں، اگر مسجد میں آنے کا موقع میسر نہیں ہے، نہیں آ سکتے تو اپنے گھر میں رہیں، عبادت میں
وقت گزاریں تسبیح میں، یاد خداوندی میں، اللہ کو یاد کرنے میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزرنا چاہیے۔ اور یہ ایسی رات ہے، حدیث میں فرمایا گیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں سارے ہی لوگوں کو بخش دیتے ہیں، مگر 4 ایسے بد نصیب لوگ ہیں جن کو شب قدر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ شب قدر آتی ہے پورے انوارات و برکات کے ساتھ، لیکن 4 اشخاص ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اس میں سے پہلا شخص ہے میرے عزیز دوستو، جو شراب کا عادی ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ کتنے لوگ ہیں میرے بھائی وقتی لذت کے خاطر شراب نوشی کرتے ہیں، اور یہ شراب نوشی ام الخبائث ہے، پورے گناہوں کی جڑ ہے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں کون ہے، میری بہن کون ہے، میری بیٹی کون ہے، میری خالہ کون ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ اور بہت سے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ شراب کی حالت میں بہت سے لوگ نعوذ باللہ من ذالک اپنی ماں سے بھی زنا کرتے ہیں، اپنی بیٹی سے بھی زنا کرتے ہیں، اور اپنی خالہ سے بھی زنا کرتے ہیں۔ یہ ام الخبائث ہے میرے دوستو، ام الخبائث پورے گناہوں کی جڑ ہے۔ جو شراب کا عادی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی مغفرت نہیں فرماتے۔ ایک ڈاکٹر نے تو یہاں تک لکھا ہے، بڑی عجیب بات لکھی ہے، اگر ہندوستان سے آدھے شراب خانوں کو بند کر دیا جائے، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ ہندوستان کے آدھے دواخانوں سے مریض خالی ہو جائیں گے۔ جو لوگ دواخانوں میں رجوع ہو رہے ہیں ان میں اکثریت شراب نوشی کرنے والوں کی ہوتی ہے۔ شراب نوشی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ام الخبائث ہے میرے بھائی، یہ چھوڑ دو شراب نوشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے ناراض ہونے والے ہیں۔ پہلا شخص جس کی مغفرت نہیں فرماتے وہ شراب کا عادی۔ دوسرا کینہ اور بغض رکھنے والا جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ دل کو ہمیشہ صاف رکھنا، کینہ نہیں رکھنا کسی کے بارے میں، اس کا عمل اس کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، کبھی کسی کے بارے میں دل میں تنگی نہیں رکھنا، صاف صاف رہنا دل ہر آدمی کا آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ تیسرا شخص کون ہے؟ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جو شخص ہوتا ہے اللہ اس کی بھی شب قدر میں مغفرت نہیں فرماتا۔ ذرا سوچ لینا کتنے لوگ ہیں جو اپنے قریبی رشتہ داروں سے کٹے ہوئے، کوئی بھائی سے کٹا ہوا ہے، کوئی بہن سے کٹا ہوا ہے، کوئی خالہ سے، کوئی ماموں سے، کوئی چاچا سے کٹا ہوا ہے، اور سالوں سال گزر گئے کبھی ہم ان کے گھر کو نہیں جاتے اور وہ ہمارے گھر کو نہیں آتا، اور سامنے سے گزرتے ہیں تو سلام بھی نہیں کرتے۔ ایک معمولی بات پہ بحث ہو گئی اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ 10 سال گزر گئے، 20 سال گزر گئے میرے بھائی، ہم ان کے گھر کو نہیں جاتے اور وہ ہمارے گھر کو نہیں جاتے۔ اسی حالت میں اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جو آدمی رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور یہ رشتے ناتوں کو توڑنے والا جس مجلس میں موجود ہوتا ہے اس مجلس پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے مجلس میں موجود ہیں اور کسی مسئلے پر بات چیت ہو رہی ہے، ایک دم سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس مجلس میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو قاطع رحم ہے، رشتے ناتوں کو توڑنے والا ہے۔ اس شخص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو روکے رکھا ہے، لہٰذا وہ شخص اپنی مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ فوراً ایک آدمی مجلس سے اٹھا اور اپنے خالہ سے کچھ رنجش ہو گئی تھی اور اپنے خالہ کے پاس گیا، معافی تلافی کر کے آیا اور مجلس میں آ کے بیٹھ گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کے سبب اللہ نے وہ مجلس پر رحمت کو روکے رکھا تھا اسی شخص کی وجہ سے اللہ نے پھر رحمت کے دروازے کھول دیے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، جو قاطع رحم ہوتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیم دی؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا، کیا پیاری تعلیم دی؟ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔
اے نبی ہم آپ کو حکم دیتے ہیں جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے، جو آپ سے کٹ جائے آپ اس سے جڑ جائیے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جو ہم سے کٹا تو ہم بھی اس سے کٹ گئے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ہم سے کٹ رہا ہے تو ہم اس کو جوڑنے کی فکر اور کوشش کریں۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کیجئے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے۔ یہ تو اسلام کی تعلیم ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں میرے دوستو۔ اسلام جو پھیلا کس بنیاد پہ پھیلا؟ یہ اخلاق کی وجہ سے اسلام پھیلا۔ جب آدمی کے اندر اخلاق ہوتے ہیں، جب آدمی کسی معاملے میں کسی سے رنجش ہو جاتی ہے، تلخی ہو جاتی ہے، محبت سے اس کے پاس جاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اللہ کے واسطے معاف کر دو، یہ عمل ایسا ہے کہ دلوں میں محبتوں کو پیدا کرنے والا یہ عمل ہے میرے بھائی۔ آج ہم یہ کام نہیں کرتے، کوئی ہم کو سخت لفظ بول دیا، کوئی سخت لہجے میں بات کر دیا، ہم اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور سالوں سال گزر جاتے ہیں، ان کے گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے تو ہم ان کے گھر میں نہیں جاتے، ہمارے گھر میں شادی کی تقریب ہوتی ہے تو وہ ہمارے گھر میں نہیں جاتے۔ اور بہت سے لوگوں کا یہ نظریہ ہے، جب جا کے صلح کرنے والے ان کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں بھائی چند دن کی دنیا ہے، یہ کیا لگا کے بیٹھے ہیں، بھائی سے تم کیوں کٹے ہو، بہن سے کیوں کٹے ہو، خالہ سے کیوں کٹے ہو، اللہ کے واسطے معافی تلافی کرو، جاؤ ملاقات کرو۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں، مول صاحب میں بڑا ہوں چھوٹا ہے، چھوٹا میرے پاس آنا، میں اس کے پاس کیوں جاؤں گا؟ میرے بھائی یہ چھوٹے بڑے کا کوئی سوال نہیں، اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے جاؤ۔ ہم سب چھوٹے ہیں، ہم سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، اللہ کی ذات تو غنی ہے۔ آج ہمارا یہ اصول ہے، لوگ کہتے ہیں میں بڑا مصاحب، میں بڑا بھائی، میں کہیں کیوں جاؤں اس کے پاس، ان آنا میرے پاس۔ ان بولتا ارے بڑے بھائی میرے پاس نہیں ہے تو میں کہیں کیوں جاؤں ان کے پاس۔ اور اسی حالت میں کتنے سال گزر گئے۔ ابھی 4-5 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی آیا میرے پاس، رمضان میں کچھ مسائل معلوم کیے، معلوم کرنے کے بعد انہوں نے عجیب بات مجھے سنائی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مول صاحب میرے بھائی سے رنجش ہو گئی، اور کسی معمولی بات پہ رنجش ہو گئی، اور وہ مسئلہ اتنا طول پکڑ گیا، اتنا طول پکڑ گیا کہ میں بھی اس سے بات نہیں کرتا اور وہ بھی مجھ سے بات نہیں کرتے۔ تو میں بولا کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جاؤ معافی تلافی کر لو، ان سے مل لو۔ تو وہ صاحب کہنے لگے مول صاحب میں بڑا ہوں، ان چھوٹا ہے، مول صاحب ان آنا میرے پاس، میں کہیں کو جاؤں گا اس کے پاس۔ میں پوچھا کتنے سال ہو گئے تم نے نہیں مل کے؟ تو وہ آدمی بول رہے ہیں 25 سال ہو گئے مول صاحب، 25 سال ہو گئے میں اس کے گھر کو نہیں گیا اور وہ میرے گھر کو نہیں آیا۔ یہ رنجشیں، یہ کدورتیں جو آدمی رکھتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ شب قدر 3 شخص ہو گئے، چوتھا شخص کون سا ہے؟ والدین کا نافرمان۔ والدین اللہ اور اللہ کے نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو والدین کا مقام ہے اس دنیا میں۔ یہ ہمارے حق میں بہت بڑے محسن ہیں، بہت بڑے محسن ہیں۔ لوگ زندگی میں تو والدین کی قدر نہیں کرتے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو روا کرتے ہیں اور اپنی سابقہ وہ یادوں کو تازہ کرتے ہیں، میرے باپ نے مجھے کیا کیا بنایا، اعلیٰ تعلیم مجھے دلائی، لاکھوں روپے میرے کاروبار پر خرچ کر دیے، اور آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں۔ زندگی میں تو قدر نہیں ہوتی۔ میرے بھائی زندگی میں قدر کرو، زندگی میں والدین کی، یہ بہت بڑے محسن ہیں، ہمارے حق میں بہت بڑے محسن ہیں۔ اور والدین کی دعاؤں میں اللہ نے بڑا اثر رکھا ہے۔ جو والدین اپنے بچوں کے حق میں جو بھی دعا کرتے ہیں، چاہے وہ دعا اچھی ہو یا بری ہو، وہ فوراً وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جس کے قبول ہونے میں ذرہ بھی شک نہیں ہے، اس میں سے ایک والدین کی دعا۔ والدین اپنے بچوں کے حق میں جو بھی دعا کرتے ہیں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو حضرات اپنے والدین کو ستائے ہیں، ان کو تکلیف پہنچائے ہیں، فوراً جائیں، اماں کے پیٹ میں منڈی دیں، ماں میں نے آپ کو بہت ستایا، آپ کا دل بہت دکھایا، باپ کے پاس جائیں،
دو آنسو کے قطرے ان کی خدمت میں اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کریں اور یہ عہد کریں کہ میں آج سے آپ کو نہیں ستاؤں گا، آپ جو بولیں گے اس کے مطابق میں عمل کروں گا۔ جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو میرے دوستو پھر اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ کام کرنے کا ہے، اور خصوصاً والدہ کو مت ستاؤ میرے بھائی، اتنی بڑی محسنہ ہے، اتنی بڑی محسنہ ہے کہ ہم ان کی زندگی بھر قدر کریں تو ان کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ والدہ نے 3 مشقتیں ایسی اٹھائی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، کہ پہلی مشقت تو یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، 9 مہینے تک رکھتی ہے۔ کتنا تکلیف دہ زمانہ ہوتا ہے، طبیعت میں انتشار ہوتا ہے، طبیعت بگڑنے لگتی ہے، لیکن ماں ہے اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے۔ اور دوسرا تکلیف کا زمانہ کون سا ہوتا ہے؟ جب ولادت کے وقت ماں کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی شخص جانتا ہی نہیں، اتنی تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔ کس کے لیے برداشت کر رہی ہے؟ اپنے بچے کے لیے تو برداشت کر رہی ہے۔ اور تیسری مشقت دودھ پلانے کا زمانہ، ماں ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ 3 مشقتیں ایسی ہیں جس میں باپ بھی شریک نہیں ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے، گھر میں پہنچتے ہیں، والدہ پہ نظر پڑتی ہے اور والدہ کسی بات کے متعلق کوئی بات کہہ دیتی ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ناک بھاؤ چڑھا دیتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی ان کی تو ان کے سامنے الٹی سیدھی بات مت کرو، وہاں سے چلے جاؤ۔ ارے معمر ہیں، عمر ہو چکی ہے، کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے، اللہ نے ہمیں تندرستی عطا فرمائی ہے، قوت عطا فرمائی ہے، ہم جوان ہیں تو وہاں سے چلے جائیں۔ کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً چلے جائیں، پھر ہم اپنی ماں کے پاس آئیں، محبت سے سمجھائیں۔ لیکن لوگ کرتے کیا ہیں، ادھر سے بات آتی ہے تو ادھر سے ہم فوراً جواب دیتے ہیں، تم ایسا کرتے، تم ایسا کرتے، تم ایسا کرتے۔ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ عمل ایسا عمل ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، چوتھا شخص جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں فرما دے، وہ والدین کا نافرمان۔ تو جن سے ہمارے رشتے کٹے ہوئے ہیں اور جو حضرات والدین کو ستائے ہوئے ہیں، فوراً اولین فرصت میں جائیں اور ان سے معافی تلافی کریں اور عہد کریں کہ میں آئندہ سے آپ کو تکلیف نہیں دوں گا۔ اور جو حضرات دل میں کینہ رکھتے ہیں وہ کینہ نکال لیں، اپنے دل کو صاف رکھیں، آئینے کی طرح صاف رکھنا، کسی کے بارے میں کچھ نہیں رکھنا، اس کا عمل اس کے ساتھ، آپ کا عمل آپ کے ساتھ، آپ کا حساب آپ کو دینا ہے، اس کا حساب اس کو دینا ہے۔ کیوں جلتے ہو، کیوں کینہ رکھتے ہو کسی کے بارے میں؟ اور شراب نوشی کو بالکل ترک کر دو، یہ الخبائث ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ مبارک مہینے کا آخری عشرہ یہ آج سے سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ تاخراتیں بھی شروع ہونے والی ہیں۔ ہم پورے اہتمام کے ساتھ، پورے ذوق کے ساتھ، ایک تو کام اعتکاف کا ہمیں کرنا ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش اور جستجو میں بھی ہم کو رہنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب قدر تاخراتوں میں چھپا کے رکھا ہے، 21، 23، 25، 27، 29، ان تاخراتوں میں ہمیں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔